بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 40 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مزید اس کی 2 مشقیں حل کرنے جا رہے ہیں، التدریب الخامس، اسی طرح التدریب السادس۔ تو اب جو پچھلے کچھ مشقوں کے اندر ہم اسلوب اور انداز سیکھ چکے ہیں، تو ان 2 مشقوں کے اندر بھی تقریباً وہی انداز ہے، لیکن کچھ نہ کچھ الفاظ ہمیں نئے دیکھنے کو ملیں گے، کچھ نہ کچھ نئے الفاظ کا اضافہ کریں گے۔ تو بہرحال 5ویں مشق میں کہتے ہیں ہاتھی علی غرار المثالین، دونوں مثالوں کے نمونے پر آپ لاؤ۔ 2 مثالیں انہوں نے نیچے حل کی ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں ان دونوں مثالوں کے نمونے پر آپ نے جملے بنانے ہیں مغیرا الفاعل بما یلزم، یعنی جو ان کو فاعل لازم ہے تو ان کی حسب حال آپ نے فاعل کو تبدیل کرنا ہے، یعنی وہی انداز کہ فعل مذکر کا ہے تو فاعل اسی طرز کا، مؤنث کا صیغہ ہے تو فاعل اسی طرز کا۔ پھر آگے جو ہم پیچھے الفاظ چینج کرتے آئے ہیں قریباً، قریبتاً وغیرہ، یہاں پر آپ نے کرنا ہے ماشین، ماشیتاً۔ تو بہرحال کہتے ہیں یاسر کے لیے صیغہ بنانا ہے یذہب یاسر ماشین، یاسر نام ہے اور یذہب یہ صیغہ ہے، ذہب یذہب، ذہب یذہب کہتے ہیں جانے کو، جانا جاتا ہے، تو یذہب جاتا ہے یا جائے گا، یہ جا رہا ہے۔ تو یہ پھر جب صیغہ بولا جائے گا، یہ جملہ بولا جائے گا، تو پھر جس طرز کا بولا جائے گا، جس معنی میں بولا جائے گا، تو پھر اسی طرز کی تعبیر ہو جائے گی۔ تو بہرحال یذہب یاسر ماشین، ماشین کہتے ہیں پیدل چلنا، بائی فٹ، تو یاسر پیدل جا رہا ہے، یاسر پیدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے جواب میں کہتے ہیں یاسر دائما متاخرا الی المدرسہ، یاسر ہمیشہ اسکول دیر سے پہنچتا ہے، واصلہ یاسر وصول پہنچنا، تو یاسل یہ پہنچنے کے معنی میں ہے، اور دائما یہ ہمیشہ، دائمی، دائما ہمیشہ کے معنی میں، متاخرا لیٹ، الی المدرسہ تو یہ ایزی آپ کے لیے پہلے معنی کہ مدرسے کی طرف یا مدرسے تک۔ دوبارہ سماعت کریں کہ کہتے ہیں یاسر پیدل جاتا ہے، یاسر پیدل جاتا ہے۔ اب جب پیدل جائے گا تو یقیناً پھر لیٹ ہی جائے گا، یہی کہہ رہے ہیں کہ یاسر ہمیشہ اسکول دیر سے پہنچتا ہے، ہمیشہ مدرسے دیر سے پہنچتا ہے، جاتا ہے بھی کر سکتے ہیں، پہنچتا ہے تب بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس مشق کے اندر آپ نے تھوڑا سا غور کیا کرنا ہے، جو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ پوری مشق آپ دونوں صفوں کی حل کر سکیں۔ نام مذکر ہے، صیغہ مذکر ہے، نام مذکر، پھر آگے جو اس کی حالت ہے، پیدل چلنا ہے یا اگر وہ سوار ہو کر چلتا ہے، جس طرح کہ اگلی مشق میں آئے گا، تو وہ اسی طرز کا صیغہ بدلے گا مذکر مؤنث کے حساب سے، ٹھیک ہے، ماشین اور ماشیتاً کے حساب سے۔ پھر اسی طرح جس طرح پچھلی مشقوں میں ہم حل کر کے آئے ہیں کہ اگر پیچھے ذوالحال تثنیہ جمع ہے مذکر مؤنث کے حساب سے، تو پھر یہ بھی اسی طرح بدلیں گے۔ یہاں پر ہی ذہن میں رکھ لیں، ماشین آئے گا واحد کے لیے، واحد مذکر کے لیے، اسی طرح ماشیین اور ماشینا، اسی طرح مؤنث کے لیے ماشیتاً، ماشیتان، ماشیتاً، ماشیتین اور ماشیاتن، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ اسی طرح یذہب یذہبان، یذہبون صیغہ آئے گا، بدلے گا جہاں جہاں بدلنا ہوگا، اور یاسل تاسیل مؤنث کے لیے یاسل یاسلان، یاسلون، تاسل تاسلان، یسلنا، ٹھیک ہے، یہ صیغے چینج ہوں گے۔ اور دائماً تو یہ ہمیشہ اسی طرز پر ہی رہے گا، مفعول فی بنتا ہے دائماً، تو یہ مذکر کے لیے صیغہ استعمال ہو رہا ہو یا مؤنث کے لیے یہ سیم یہی رہے گا۔ ہاں، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے جہاں پر دائماً آپ عبارت میں استعمال کر رہے ہیں تو ساتھ میں اس کا ترجمہ پھر ہمیشہ والا کرنا ہوگا، اور اگر آپ نہیں استعمال کر رہے تو پھر اس کی حاجت نہیں ہے ترجمے کی۔ اچھا، متاخراً تو یہ بدلتا رہے گا، ٹھیک ہے، متاخراً، متاخرتاً یعنی مؤنث کے لیے متاخرتاً، اور پھر تثنیہ جمع کے لیے بھی یہ بدلتا رہے گا۔ تو اس کے لیے کیا آئے گا، متاخراً، متاخرین اور متاخرین، یہ واحد تثنیہ جمع مذکر کے لیے ہو گئے، اور مؤنث کے لیے متاخرتاً، متاخرتان، متاخرات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو آگے ساری میں تھوڑی سی سپیڈ سے بیان کروں گا، تو یہ فرق ہے، اس طرح آپ نے جملوں کو سیٹ کرنا ہے۔ تو آگے فیمیل کے لیے کہتے ہیں تذہب مریم ماشیت، مریم پیدل جاتی ہے، تصل مریم متاخرۃ الی المدرسہ،
مریم اسکول دیر سے پہنچتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر دائمن نہیں ہے تو لہٰذا ترجمے میں ہم نے وہ نہیں کیا. ہاں اگر لے کر آتے ہیں تحصیل مریم دائمن متاخرۃ الی المدرسہ تو اب ترجمہ ہو جائے گا مریم ہمیشہ اسکول یا مدرسہ لیٹ پہنچتی ہے، تاخیر سے پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہما ہے تو اب اس کے لیے یذہبو سے صیغہ بھی تثنیہ کا آئے گا، یذہبو یذہبانی. تو اب جب تثنیہ آیا تو اس کی مطابقت سے ہی اپنے ماشین کی تثنیہ لے کر آنی ہے، ماشین ماشیینی حالت نصبی کے اندر آ جائے گا یذہبانی ماشیینی، وہ دونوں پیدل جا رہے ہیں. جس کو مؤنث کے طور پر بھی چونکہ ضمیر بن سکتی ہے تو یہ تذہبانی ماشیتینی بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جواب میں آ جائے گا اب جب پیدل جاتے ہیں دونوں تو وہ دونوں لیٹ پہنچیں گے تو یاسیلو سے یاسیلانی. تو اب متاخرن سے حالت نسبی آ جائے گی تثنیہ متاخرینی. تو یاسیلانی متاخرین الی المدرسہ. ٹھیک ہے، وہ دونوں اسکول دیر سے پہنچتے ہیں. آگے جمع ہے تو جمع کے لحاظ سے ہی صیغہ بنے گا اور ماشین بھی جمع کے لحاظ سے آئے گا. یذہبون ماشینا، وہ سب پیدل جا رہے ہیں یا پیدل جاتے ہیں. تو جب سب وہ پیدل جاتے ہیں تو اب اس کی جو وہاں پہنچ ہوگی تو وہ بھی لیٹ ہوگی تو کہتے ہیں یاسلون متاخرین. ٹھیک ہے. اب یہاں میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، الی المدرسہ سیم آئے گا اور متاخرین یہ جو بھی چیزیں بدلنی ہیں وہ بدلتا رہوں گا، ترجمہ کرنے کی بھی خاص حاجت نہیں ہے. بہرحال آگے کہتے ہیں انتا تو تذہب ماشین، آپ پیدل جاتے ہیں تو تاثیر دائما متاخرا. ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ تاخیر سے پہنچتے ہیں. انتی وہی مؤنث کے حساب سے ہے، تذہبین ماشیتن، آپ ہمیشہ آپ پیدل جاتی ہیں. تصلین دائما متاخرتن، ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ متاخر یعنی دیر سے پہنچتی ہیں. کہاں پہنچتی ہیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے. اچھا انتم تذہبون ماشینت، انتم کے حساب سے تذہبون، انتم تذہبون ماشینا، آپ سب لوگ پیدل جاتے ہیں. تصلون متاخرین. آگے انتن ہے تو تذہبنا ماشیات، تصلنا متاخرات الی المدرسہ. الوالد یذہب الوالد ماشیا یصل الوالد دائما متاخرا. آگے ہے البنت بیٹی، تذہب البنت ماشیتا، لڑکی بیٹی یا بچی پیدل جاتی ہے تو تصل البنت دائما متاخرا، بچی یا بیٹی ہمیشہ اسکول دیر سے پہنچتی ہے. اخوکا کے لیے مذکر، یذہب اخوکا ماشیا، آپ کا بھائی پیدل جاتا ہے تو یصل اخوکا دائما متاخرا. اختکا تذہب اختکا ماشیتا. تو آگے آ جائے گا اس کا تاصل اختکا، ہاں تاصل اختکا دائما متاخرا، آپ کی ہمشیرہ ہمیشہ اسکول دیر سے پہنچتی ہے آتی ہے. اچھا آگے چھٹی مشق ہے، کہتے ہیں اجر تمرین الاتیہ تغییر الفاعل علی غیر، کہتے ہیں دونوں مثالوں کے نمونے پر فاعل کو بدلتے ہوئے آنے والی مشق کو حل کیجئے. تو یہاں پر بھی سیم وہی ہے، کہتے ہیں یاسر یذہب یاسر راکبا. فرق کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ پیچھے ماشین پیدل چلنے کے معنی میں سیگے تھے، اب یہاں پر سواری میں ہے. تو اب بندہ جب کسی سواری پر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بندہ پھر ٹائم پر پہنچ جاتا ہے، جلدی پہنچ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرز کے سیگے ہیں. راکباً اس کی پہلے 3-4 جو چیزیں بنیادی ہیں وہ سمجھ لیں تاکہ یہ ہو سکے آپ سائڈ پہ ان کو نوٹ کر لیں تاکہ آگے لکھنے میں آسانی ہو جائے. تو راکبن، راکبانی، راکبونا، تو یہ 3 سیگے ہیں راکبن سے. تو اب ان کو حالت نصبی میں استعمال کرنا ہے جیسے پیچھے ذوالحال ہوگا، یعنی واحد مذکر ہے تو راکبن، تثنیہ ہے تو راکبینی، جمع ہے تو راکبینا. اسی طرح مؤنث راکبتن، راکبتینی اور راکبات. اور مبکران جلدی کے معنی میں آگے جواب میں جو لکھا ہوا ہے تو یہ مبکران، مبکرین، مبکرین، مبکرتن، مبکرتین اور مبکرات، تو یہ استعمال ہوں گے، چینج ہوں گے حسب حال. اور دائماً یہ دائماً ہی رہے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو یہ 3-4 چیزیں تھیں جو چینجنگ والی ہیں، بقیہ آپ نے وہی جو پریکٹس کی ہوئی ہے. تو بہرحال یاسر سوار ہو کر جاتا ہے تو یاسر الی المدرسۃ مبکرا، یاسر اسکول جلدی پہنچ جاتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، پہنچ جاتا ہے یا جاتا ہے. آگے کہتے ہیں تذہب مریم راکبتن، مریم
سوار ہو کر جاتی ہے، تو مریم اسکول ہمیشہ جلدی پہنچ جاتی ہے یا پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہما کے حساب سے بنانا ہے، یذهب راکبین، وہ دونوں پیدل سوار ہو کر جاتے ہیں، تو یاسلانی الی المدرستی، تو آگے لکھ لیں تسنیہ راکب ان کی، اس کی مبکر ان کی، مبکرین، وہ دونوں جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ آگے یذهبون راکبین، اور اس کے لیے آئے گا یاسلون مبکرین، اور الی المدرسہ یہ درمیان میں آپ نے لگا لینا ہے۔ دائما لگانا چاہیں تب بھی لگا سکتے ہیں، جب لگائیں گے تو ترجمہ پھر اس طرح کا کرنا ہوگا، نہیں لگائیں گے تو اس کا ترجمہ نہیں کرنا ہوگا ہمیشہ والا۔ آگے انتا تذهب راکبا، آپ سوار ہو کر جاتے ہیں، تو تاسلو مبکرن، آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ انتی تذهبین راکبتا، آپ سوار ہو کر جاتی ہیں، تو تاسلین مبکرتا، آپ جلدی پہنچ جاتی ہیں۔ انتم تذهبون راکبین، تو تاسلون مبکرین آ جائے گا۔ انتن تذهبن راکبات، تو تاسلن مبکرات۔ الوالد یذهب الولد راکبا یاسل مبکرا۔ البنت تذهب البنت راکبتا، اس طرح آ جائے گا تاسل مبکرتا۔ یذهب اخوک راکبا، تو یذهب تاسل اخوک مبکرا، اختک، تو یہ تاسل اختک تذهب اختک راکبتا، تو آ جائے گا تاسل اختک مبکرتا۔ تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ جملے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کس طرح چینجنگ آنی ہے، تو ترجمہ وغیرہ بھی سیم ہے، وہ میں نے شروع میں جس طرح کر دیا، اور جس طرح کا آپ دائما لگائیں گے تو ساتھ میں وہ معنی کر لینا، نہیں لگائیں گے تو اس کے بغیر کر دینا۔ تو بقیہ بھی جملے سمپل ہی ہیں، ان کا ترجمہ آپ کر لیجیے گا۔